أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد. وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب الميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات پڑھ دیجیے محمد. مؤدبانہ گزارش ہے آپ سے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والی خواتین کو زحمت نہ ہو. بآواز بلند ایک نعرہ صلوات. برائے سلامتی امام زمانہ بار دیگر بآواز بلند ایک نعرہ صلوات کی استدعا. اور آگے آئیے تھوڑا سا. عزیزان، جیسا کہ متواتر آپ صبح سے لے کے اب تک مجلس میں شرکت فرما رہی ہیں، پروردگار آپ لوگوں کی دلی حاجات کو قبول فرمائے. اور میری التجا ہے کہ رب کریم ان مجالس کے بانی جناب منتظر صاحب اور ان کے رفقائے کار جو اس کاموں میں ان مجالس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں، ان کو پروردگار تمام آفات و بلیات ارضیہ و سماویہ سے محفوظ رکھے. اور پروردگار اس فرش عزا پہ بیٹھ کر جتنی بھی مومنات گریہ و زاری فرما رہی ہیں اور مجالس کو سماعت کر رہی ہیں، پروردگار ان کی دینی و دنیاوی تمام حاجات کو قبول فرمائے. بآواز بلند ایک نعرہ صلوات. قرآن مجید کی جس سورہ مبارکہ کو میں نے اپنا عنوان بیان قرار دیا ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو معجزات دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان کو نازل کیا تاکہ لوگ عدل کے ساتھ کام کریں. اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے خدا نے انبیاء و مرسلین کو بھیجا. نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول وہ ہے کہ جس پر کوئی کتاب یا کوئی صحیفہ نازل ہو، اور نبی وہ ہوتا ہے جو صاحب کتاب کی شریعت پر عمل کرے اور عمل کرائے. معجزے کی تعریف یہ ہے کہ لوگ اس کے بجا لانے سے عاجز ہوں. معجزہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور انبیاء و مرسلین کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ جب چاہیں اپنی مرضی سے معجزہ دکھا دیں، بلکہ جب خدا اظہار معجزے کے لیے ان پر وحی کرتا ہے تب وہ معجزہ دکھاتے ہیں. زیر بیان آیت میں
اللہ نے معجزات کے بعد فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ کتاب اور میزان کو بھی نازل کیا۔ اس پر ہمیں غور کرنا ہے، کسی رسول کے ساتھ نہ کوئی کتاب آئی نہ کوئی میزان۔ ہر رسول پر جو کتاب نازل ہوئی اس کی عمر کا ایک بڑا حصہ گزر جانے کے بعد نازل ہوئی۔ جناب موسیٰ پر توریت کا نزول جوانی کی حد سے آگے بڑھ جانے کے بعد ہوا۔ جناب داؤد کو 30 برس کے بعد زبور ملی۔ جناب عیسیٰ کی جوانی میں انجیل کا نزول ہوا، اور حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن 40 سال کے بعد نازل ہوا۔ پھر کیا مطلب ہے اس آیت کا کہ ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ کتاب اور میزان کو بھی نازل کیا؟ اس لیے ماننا پڑے گا کتاب سے مراد وجود نبی ہے، نبی کے وجود سے کتاب وابستہ ہے۔ اس طرح میزان یعنی ترازو اور پیمانہ کوئی اپنے ساتھ لے کر نہیں آیا، چونکہ ہر چیز کا پیمانہ الگ ہوتا ہے۔ اعمال انسانی کا پیمانہ پاک زندگی ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلى محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بابا سے بلند ایک اور نعرہ سلام۔ وہ قرآن آواز دے رہا ہے کہ سچوں کا اتباع کرو، اہل بیت کا اتباع کرو۔ کیا ہو جاتا اگر قرآن مجید میں کچھ نام لکھ دیے جاتے؟ اللہ نے جن کی پیروی مانگی تھی، جن کی محبت مانگی تھی، جن کی اطاعت مانگی تھی، تو مسئلہ آسان ہو جاتا کہ ان کی پیروی کر لیتے۔ کہا یہ ہے قرآن۔ قرآن کے بارے میں تم سوچتے ہو کہ معاذاللہ یہ کمی کہ اگر کچھ نام آ جاتے تو ماننے اور پیروی کرنے میں آسانی ہو جاتی، کون سا قرآن کا حجم بڑھ جاتا۔ کیا پروردگار اس خطرے سے نام نہیں لکھے گئے کہ نام بدل دیے جاتے؟ کہا نہیں، تمہیں خطرہ ہو سکتا تھا، مجھے خطرہ اس لیے نہیں تھا کہ یہ میرا کلام ہے۔ میرے کلام میں کوئی جرأت نہیں کر سکتا تھا ترمیم و تبدیلی کی، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ نام بدل دیتا۔ کہا ہاں پروردگار، واقعاً تجھے خطرہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی ہمت کرتا تو ہاتھوں کی طاقت چھین لیتا۔ کہا پھر پروردگار نام کیوں نہیں دیے گئے؟ کہا نام اس لیے نہیں دیے گئے کہ اگر میں 2-4 نام لکھ دیتا تو تمہارے لیے اور مشکل پیدا ہو جاتی۔ ناموں کے آنے کے بعد ناموں کا بدلنا تو ممکن نہ تھا، لیکن ناموں کے آنے کے بعد اپنے بچوں کے نام رکھنا تو آسان ہو جاتا۔ میں اگر 2-4 نام لکھ دیتا کہ نبی کے بعد علی کے بعد حسن کے بعد حسین، تو جس گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا اس کا نام علی رکھا جاتا، حسن رکھا جاتا، حسین رکھا جاتا۔ اب پہچاننا مشکل ہو جاتا، ادھر والا علی کون ہے، ادھر والے علی کون ہے، ادھر والا حسن کون ہے، ادھر والے حسن کون ہے، ادھر والا حسین کون ہے، ادھر والے حسین کون ہے۔ کہاں اس مشکل سے بچانے کے لیے نام پردے میں رکھے، کردار و سیرت قرآن میں پیش کر دیا۔ ناموں کے علی بنانا آسان ہے، میں تو جب جانوں جب کردار کا علی بنا کے دکھا دو۔ ناموں کے حسن بنائے جا سکتے ہیں لیکن کردار کا حسن نہیں بنایا جا سکتا۔ نام کے ہزاروں حسین بن سکتے ہیں لیکن کردار کا ایک ہی حسین بنا کے دکھا دو۔ کہا اس مشکل سے بچانے کے لیے نام پردے میں رکھے، کردار و سیرت قرآن میں پیش کر دیا تاکہ ذہن متوجہ ہوں جستجو کی طرف، تلاش کریں، پتہ تو چل جائے کہ صاحبان کردار ہیں کون۔ بس جب صاحبان کردار ڈھونڈے جائیں گے تو بد کردار
ادارے خود الگ ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے کردار والوں کی فہرست پیش کر دی. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے چمن چمن کلی کلی علی 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 شہر شہر گلی گلی علی 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 داماد پیمبر علی علی زہرا کا شوہر علی علی حسنین کے بابا علی علی مولائے قمبر علی علی آقائے بوزر علی علی وہی پہلا نمبر علی علی صدیق اکبر علی علی صدیق اکبر علی علی ذرا زور سے بولو علی علی خوش ہو کر بولو علی علی رب مست قلندر علی علی رب مست قلندر علی علی ہم سب کا آقا علی علی ہم سب کا رہبر علی علی تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر علی علی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق برائے سلامتی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. تو اسی لیے کردار والوں کی فہرست پیش کر دی. وہ کردار والے جو صاحبان کمال ہیں. بس جب کمال ہے ان کے اندر تو بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جسم کی. چونکہ انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک ہے جسم ایک ہے روح. تو جس طرح جسم کی کچھ لا علاج بیماریاں ہوتی ہیں، اسی طرح روح کی بھی کچھ لا علاج بیماریاں ہوتی ہیں. انہی بیماریوں میں ایک بیماری ہے کہ جس کا نام ہے حسد. یہ وہ روحانی بیماری ہے کہ جس میں انسان گھلتا جائے گا، پگھلتا جائے گا. اور یہ بیماری پیدا کب ہوتی ہے؟ یہ بیماری پیدا ہوتی ہے کسی کے کمال کو دیکھ کر. بس جب کمال کو دیکھ کر حسد پیدا ہوا اور حسد بڑھتے بڑھتے دشمنی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور دشمنی انسان کو ظالم ہی نہیں قاتل بھی بنا دیتی ہے. حد یہ ہے کہ بھائی اس کے نتیجے میں بھائی بھائی کو نہیں دیکھتا، باپ بیٹے کو نہیں دیکھتا. جو انسان کا پیاسا ہوتا ہے وہ حسد کے نتیجے میں اس کے خون کا پیاسا بن جاتا ہے. تو حسد نے تباہیاں مچائی ہیں دنیا میں. ایک دوسری بیماری ہے کہ جس کا نام لیتی چلوں، کبر و نفرت و غرور. بات آ گئی ہے تو کہتی چلوں کہ جس طرح جسم انسانی میں بلڈ کا سرکولیشن ہوتا ہے، خون کا دوران ہوتا ہے، اگر ہائی ہو جاتا ہے تب انسان بیمار، اگر لو ہو جاتا ہے تب انسان بیمار. یہ ہے جسم کی بیماری کی علامت. اسی طرح احساس انسانی اگر برتری کی طرف چلا جائے تب انسان بیمار، اگر کمتری کی طرف چلا جائے تب انسان بیمار. احساس برتری انسان میں پیدا ہوتا ہے تو انسان ظالم بنتا ہے، متکبر بنتا ہے، اور اسی ظلم و تکبر کے نتیجے میں کبھی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے. احساس برتری ہے نا. اور اگر احساس کمتری پیدا ہوتا ہے تو ہائے سوائے حسد کے احساس برتری تکبر پیدا کر کے شیطان کو شیطان بنا دیتا ہے. اور احساس کمتری اگر انسان میں پیدا ہوتا ہے تو ظالم بنا کے، حاسد بنا کے قاتل بنا دیتا ہے. جہاں سے نسل آدمیت و انسانیت شروع ہوئی زیادہ بڑی تعداد نہ تھی، ایک باپ، دو بیٹے، ایک ماں. انسانیت کا قافلہ ابھی 1 2 3 قدم آگے ہی بڑھا تھا کہ جناب آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانیاں پیش کی. ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ایک کی قربانی رد ہو گئی. ایک کو کمال مل گیا، ایک محروم کمال. بس جب محروم کمال دیکھتا ہے صاحب کمال کو تو حسد پیدا ہوا. آپ کی قربانی قبول ہو گئی، حسد پیدا ہوا. ہائے قابیل حابیل کا
قاتل بن گیا، یا یوں کہوں لفظوں کو بدل کر، یہ قابیل حابیل کا قاتل نہیں بنا بلکہ نبی زادے کا قاتل بن گیا۔ تو عزیزو، حسد اس بیماری کا نام ہے جو نبی زادے کو نبی زادے کا قاتل بنا دیتی ہے۔ تو عزیزو، یہ تو نبی زادے ہیں، اولاد نبی ہیں، اگر حسد کے نتیجے میں نبی زادے کا قاتل بن سکتا ہے تو جو دنیا میں بد نسلیں ہوں، شجرہ خبیثہ سے جن کا تعلق ہو، اگر وہ آل محمد کے کمالات کو دیکھ کر حسد کے نتیجے میں قاتل بن جائیں تو تعجب کی بات کیا ہے؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ تو خدا نہ کرے یہ بیماری ہمارے کسی کے نزدیک بھی آنے پائے، معاف کیجیے گا، ہم خواتین میں یہ زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال تو خدا نہ کرے ہم لوگوں میں کسی کے شیان حیدر کرار میں کسی کے نزدیک بھی یہ بیماری آنے پائے۔ اسی لیے نفس کی طہارت پر زور دیا گیا۔ تزکیہ نفس پر کیوں زور دیا گیا ہے؟ تزکیہ نفس پر اسی لیے زور دیا گیا کہ حسد و کبر و غرور جیسی بیماریاں قریب نہ آنے پائیں کہ کہیں یہ شجر انسانی کو جلا کے راکھ نہ کر دیں۔ تاریخ اور آگے بڑھی، جناب یوسف اور ان کے بھائی، اور حسد کے لیے اہل بیت طاہرین کی بہت ساری اقوال ہیں کہ الحسد و یفن الجسد، حسد انسان کے جسم کو جلا کر اس طرح سے راکھ کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تاریخ اور آگے بڑھی، جناب یوسف اور ان کے بھائی، آیت نازل ہوئی تھی، یہی تو فرمایا تھا قرآن مجید میں، سورہ یوسف میں آپ کو مل جائے گا کہ جناب یوسف نے خواب میں دیکھا تھا کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے کہ جناب یوسف نے خواب میں دیکھا کہ بابا جان سے اپنے کہا، جناب یعقوب سے فرمایا کہ بابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ تو جناب یوسف اور ان کے بھائیوں کی اکثریت بھائی کی قاتل بنی یا نہیں؟ اپنے خیال میں تو پھینک ہی دیا تھا کنویں میں۔ یہ الگ بات ہے کہ باپ سے آ کر کہا، بابا جان بڑے شرمندہ ہیں ہم، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ کہا کیا علامت ہے، کیا پہچان ہے، کیا ثبوت ہے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا؟ کہا قمیص لے کے آئے ہیں، جانور کا جھوٹا خون پیرہن پہ لگایا، جگہ جگہ خون کے دھبے۔ نبی ہیں جناب یعقوب، نبوت کو دھوکہ دینا آسان تھا، چلے تھے سمجھ کے کہ اپنا جیسا ہے باپ، اپنا جیسا سمجھا تو جھوٹا لہو پیرہن پہ لگایا۔ اب تاریخ کو تاریخ سے ملا کے دیکھ لیجئے، جناب فاطمہ زہرا نے جو پہلا خطبہ پڑھا تھا بعد پیغمبر، تو یہی تو فرمایا تھا اس آیت کو پڑھ کر کہ جھوٹا لہو پیرہن پہ لگاتے ہو، لاؤ میں بھی تو دیکھوں، پیرہن تو دکھاؤ۔ جناب یعقوب نے فرمایا، اب جو پیرہن کو دیکھا تو ایک ہی جملہ کہا، ایک ہی لفظ کہا، ارے یہ کیسا جانور تھا، یہ کیسا بھیڑیا تھا جو میرے یوسف کا تو دشمن تھا، اور اس کے پیرہن کا ایسا دوست کہ کہیں خراش بھی نہیں آئی، کہیں سے پھٹا بھی نہیں۔ سمجھ تو گئے کہ بابا جان کو علم ہو گیا، لیکن جھوٹ ہوتا ہے، وہ بھی صاحب کمال کے مقابلے میں۔ یوسف صاحب کمال تھے، اگر حسد کے نتیجے میں ان کے بھائی ان کے قاتل بن سکتے ہیں تو آل محمد کے کمالات کو دیکھ کر بنی امیہ کیا، بنی عباس بھی اگر ان کے خون کے پیاسے بن جائیں تو تعجب کی بات کیا ہے؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ تو عزیزو، کمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کمال وہ ہوتا ہے جو انسان خود حاصل کرتا ہے، ایک کمال وہ ہوتا ہے جو پروردگار اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے۔
یہ تو انسان کر سکتا ہے کہ اپنی دولت، اپنے عہدے، اپنے اختیارات کا فائدہ اٹھا کر اپنے بچے کی ولادت کے لیے بہترین شاندار قیمتی نرسنگ ہوم کا انتخاب کرے، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ لیکن اللہ کا گھر کسی کو مل جائے، خانہ کعبہ ولادت کے لیے مل جائے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ملنے والا کمال ہے۔ جس کے نتیجے میں دشمنی پیدا ہوئی تو یہ دشمنی صاحب کمال سے نہیں ہے، بلکہ یہ دشمنی خدا سے ہے۔ تو یہ اتفاق کہیے یا الہی نظام و منصوبہ کہیے کہ قدرت نے کمالات کے لیے در اہل بیت کو چن لیا تھا کہ علم دینا ہے تو اس گھرانے میں دینا ہے، سیرت کی بلندی دینا ہے تو اس گھرانے میں دینا ہے، طہارت دینا ہے تو اس گھرانے میں دینا ہے۔ ورنہ تاریخ میں ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جب پیغمبر بیٹی کے گھر تشریف لائے اور آنے کے بعد آواز دی تھی، فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ بیٹی کسی طبیب کو بلاتی، کسی ڈاکٹر کا انتظام کرواتی، لیکن شہزادی کا رد عمل کیا ہوا کہ وہ ردا، وہ چادر کہ جس کے لیے ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ شہزادی کی ردا ایسی تھی کہ سر چھپاتی تھی شہزادی تو پیر کھل جایا کرتے تھے، پیروں کو ڈھانکتی تھی تو سر کھل جایا کرتا تھا، اسی ردا کو لا کے پیغمبر کو اڑا دیا شہزادی نے۔ اب آنے والے آتے رہے، چادر میں شریک ہوتے رہے، لیکن ایک محترم زوجہ نے آواز دی، اللہ کے رسول میں کہا انکے علی الخیر، تم خیر پہ ہو، خیر پہ ہونا اور ہے، خیر ہونا اور ہے۔ کہا جو ان کو مانتا ہے وہ خیر پہ ہوتا ہے، اور جو چادر کے حصار میں آ جاتا ہے وہ مکمل خیر بن جایا کرتا ہے۔ اور ادھر ملائکہ میں اضطراب کہ پالنے والے، اے میرے مالک، اے میرے معبود، یہ چادر کے نیچے ہیں کون لوگ؟ دیکھا ہے، خدمت کی ہے، گہوارہ جھلایا ہے، چکی پیسی ہے، دروازے پہ درزی بن کے آئے ہیں، پھر کیسا سوال کہ ہیں کون لوگ؟ کہا الگ الگ دیکھا تھا تو پہچانتے رہے، ایک مرکز پہ سمٹ کے آ گئے تو پہچاننا مشکل ہو گیا۔ کہا ہم تو پھر بھی پہچان لیں گے، پھر جدا ہوں گے، پھر الگ ہوں گے، پھر متفرق ہوں گے، لیکن یہ دنیا والے تو پہچان لیں، اور دلوں کی اندھی دنیا یہ ہمارے وسیلے سے ہی پہچان لیں۔ اب جو قدرت نے آواز دی، وَهُمْ فَاطِمَةُ وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا، چادر کے نیچے فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ ارے دنیا تو تعارف کراتی ہے بڑے کے ذریعے، بزرگ کے ذریعے، سن رسیدہ کے ذریعے، لیکن نبی نے بیٹی کے ذریعے تعارف پیش کر کے بتا دیا کہ یہ بیٹی نہیں ہے، بلکہ یہ نبوت کا مرکز ہے، رسالت کا مرکز ہے۔ اور یہ تو گھر کی بات تھی، گھر کے اندر چادر کے نیچے۔ کہا اگر موقع آ جائے گا تو میدان میں بھی بھیج دوں گا، وہاں بھی فاطمہ مرکز بن کے جائیں گی تو نبوت کی پشت پناہ کہلائیں گی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد وعلی محمد۔ آواز بلند کر۔ رسول کی بیٹی زہرا، زہرا خیر کی مادر زہرا، زہرا خیر کی مادر زہرا، زہرا علی کی زوجہ زہرا، زہرا علی کی زوجہ زہرا، زہرا نعرے حیدری یا علی سے بلند نعرے صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل۔ عزیز و مباہلے کا میدان گواہ ہے، عیسائیوں نے 3 روز تک مرسل اعظم کو بھی دیکھا، مولا کائنات کو بھی دیکھا، شہزادوں کی بھی زیارت کی، لیکن جب مباہلے کے میدان میں ایک نقاب پوش خاتون آ گئیں اور جلالت کا عالم یہ تھا کہ نصارہ کے عالموں نے پہاڑ کی بلندی سے دیکھا تو پکار کر یہی تو کہا تھا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا۔
تو عزیز و نبی جب میدان مباہلے کے لیے نکلے تو انداز یہ رکھا، ایک نواسے کو آغوش میں لیا، ایک کی انگلی پکڑی، پیچھے سیدہ، گویا جس انداز سے آیت نازل ہوئی تھی اسی انداز و ترتیب کے ساتھ نبی سچے گھرانے کو لے کر آ گئے۔ لیکن جب بیٹھے ہیں تو انداز بدل دیا، دائیں بائیں حسن و حسین کو بٹھایا تاکہ دنیا پہچان لے رسالت تنہا نہیں ہے بلکہ امامت دست و بازو بن کے آئی ہے، اور رسالت پر جب وقت پڑتا ہے تو امامت ہی رسالت کا تحفظ کرتی ہے، امامت ہی رسالت کا ساتھ دیتی ہے۔ پیچھے سیدہ کو بٹھایا، وہ سیدہ جو مرکز طہارت ہے، مرکز طہارت و مرکز عصمت نبوت کی پشت پناہی کے لیے موجود ہے۔ سامنے علی کو بٹھایا، آج جب کہ لاشوں کے انبار لگنے والے نہیں ہیں، خون کے دریا بہنے والے نہیں ہیں، پھر علی کو سامنے کیوں بٹھایا؟ معلوم ہوا یہاں بھی معاملہ کردار ہی کا تھا، کردار کے سچے ہی جھوٹوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ علی کو سامنے اس لیے بٹھایا تاکہ دنیا پہچان لے علی تلوار کا بھی غازی ہے، علی کردار کا بھی غازی ہے۔ علی کو سامنے اس لیے بٹھایا تاکہ دنیا محسوس کر لے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ لیکن عزیزو، یہ تھی حیات پیغمبر کی منزل جب نصارہ نجران خود کو جھوٹا کہہ رہے تھے اور نبی و اہل بیت کی سچائی کا اعتراف کر رہے تھے، اعلان کر رہے تھے۔ لیکن بعد وفات رسول، یا لفظوں کو بدل کے یوں کہوں کہ ابھی باپ کا کفن میلا بھی نہ ہونے پایا تھا کہ وہی دروازہ کہ جہاں کبھی پیغمبر سلام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، کبھی ملائکہ اس در پہ سلام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ حد یہ ہے کہ ملک الموت بھی، وہ جو باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، اولاد کو ماں باپ سے جدا کر دیتا ہے، لیکن جب در زہرا پہ آتا ہے تو آنے کے بعد ٹھہر جاتا ہے۔ ماؤں کا مجمع ہے، بیٹیوں کا مجمع ہے۔ واقعاً اگر کسی باپ پر کوئی مشکل ہوتی ہے تو بیٹیاں سرہانا نہیں چھوڑتی۔ پیغمبر کا وقت آخر تھا۔ بیبیوں، آج یہ اس عزائے فاطمیہ کی آخری مجلس ہے۔ جی بھر کے زینب و ام کلثوم کو ان کی ماں کا پرسہ دینا ہے، کیونکہ مسلسل میں نے علماء سے سنا ہے، ذاکرات سے سنا ہے کہ شہزادی زینب و ام کلثوم ماں کو گھٹ گھٹ کے روتی رہی۔ واقعاً شہزادیوں کو خیال تھا کہ ماں کی وصیت تھی کہ کوئی میرے جنازے میں نہ آنے پائے۔ مولا متقیان سے شہزادی نے وصیت کی تھی کہ فلاں فلاں کو میری میت پہ نہ آنے دینا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ رات کے وقت آواز دور تک جاتی ہے۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ علی کی بیٹیاں گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی۔ جی بھر کے شہزادیوں کو پرسہ دے لیجیے گا۔ میں اپنے بیان کی طرف لوٹ رہی ہوں کہ واقعاً بیٹیاں سرہانہ نہیں چھوڑتی، تو باپ رسول کا وقت آخر ہے۔ چشم سیدہ سے آنسو رخسار پیغمبر پہ گرا۔ آنکھیں کھول دی بیٹی، ابھی تو تیرا بابا زندہ ہے۔ اے شہزادی، اے بیٹی، میرے بعد تو تجھے بہت گریہ کرنا ہے۔ بس ایک مرتبہ رسول کی بیٹی فرماتی ہیں، بابا جان، کوئی آپ سے ملنے کے لیے اصرار کر رہا ہے، میں برابر انکار کر رہی ہوں کہ میرے بابا علیل ہیں، بیمار ہیں، یہ ملاقات کا محل نہیں ہے، لیکن بابا اس کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے۔ پیغمبر نے آواز دی، بیٹی تجھے نہیں معلوم، یہ ملک الموت ہے جو کسی گھر میں اجازت کا محتاج نہیں ہوتا۔ بیٹی اجازت دے دے۔ ہائے جس بیٹی نے باپ کے دور میں اپنے دروازے
दरवाजे का, अपने दर का ये शरफ देखा हो। अभी बाप का कफन मैला भी न हुआ था कि मुसलमान आग और लकड़ियों का अंबार लेकर दरे ज़हरा पे आ गए। और जब शहजादी ने टोका कि इस घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हसन हुसैन भी तो हैं, तो जवाब मिला, ज़हरा अली को बाहर निकाल दो वरना हम घर में आग लगा देंगे, चाहे कोई भी हो। दुख्तर पैगंबर फरियाद ही कर रही थी कि जलता हुआ दरवाज़ा पहलू पे गिराया गया। शिकम में मोहसिन की शहादत वाक़े हुई। शहजादी ने आवाज़ दी, फिज़ा दौड़ो, फातिमा जा रही है। फिज़ा, मेरा पहलू शिकस्ता हो गया, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। शहजादी खश के आलम में थी कि अश्किया घर के अंदर दाखिल हुए और अली के गले में चादर का फंदा डालकर खींचते हुए जब मस्जिद नबवी की तरफ लेके चले हैं तो शहजादी ने आवाज दी, अबुल हसन को छोड़ दो वरना सर के बालों को परेशान कर दूंगी। अरे मस्जिद पैगंबर को जलजला हुआ, दीवारें बुलंद हुई, अली रिहा हुए। जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करूं, ऐ शहजादी अभी ये बाल न बिखराइएगा। शहजादी अभी तो सिर्फ एक अली के गले में रसन है। ऐ शहजादी ये बाल उस वक्त बिखराइएगा जब करबला में 12 गले होंगे, एक रसन होगी आपकी ज़ैनब कुलसूम सरबरहना रसन बस्ता दयार बदयार फिराई जाएंगी। आपके फरजंद आबिद बीमार के हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में तोके खारदार और मुनादी निदा देता होगा, तमाशा या तमाशा देखो, ये औलाद अली और फातिमा है जो कैदी बना कर ले जाई जा रही है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुल शुहदा के। मेरी माँ मेरी बहनों, शहजादी है ज़ैनब की कनीज़ों, बाप की वफात के बाद शहजादी सिर्फ 75 दिन या 90 दिन इस दुनिया में जिंदा रही। यकीनन फातिमा की नजरें सिर्फ मदीने की मुसीबतों पे नहीं थी बल्कि करबला के मसाइब पर भी फातिमा की नजर थी और इन मुसीबतों को फातिमा अपनी मुसीबत समझ रही थी। मदीने में फातिमा का दरवाजा नहीं जलाया जा रहा था, अरे बल्कि ये आग देखकर और जलता हुआ दरवाजा देखकर फातिमा को करबला के जलते हुए खैमों का ख्याल आ रहा था। अली के गले में रसन नहीं थी, अरे बल्कि ये रसन देखकर और अली का गला देखकर फातिमा को सैयदे सज्जाद के गले का खारदार तोक याद आ रहा था। जब ही तो बाप की लहद के करीब खड़े होकर फरमाया, सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह, सुब्बत अलैया में सिर न लया लिया। ऐ बाबा, आपके बाद मुझ पर वो मसाइब पड़े हैं कि अगर दिनों पे पड़ते तो रातों की तरह सियाह हो जाते। माँओं का मजमा है कि आपने कभी अपने समाज में देखा है, खुदा न करे अगर हमारे यहाँ किसी बेटी के सर से बाप का साया उड़ जाता है, आयशा व बाप जाते हैं तसल्ली देने के लिए, लेकिन हाँ ये मदीना रसूल था। शहजादी का मामूल था 18 साल का सिन जो हमारे और आपके यहाँ ऐन जवानी तसव्वुर किया जाता है। बीबी और रसूल की बेटी इतनी लागर हो गई थी कि बिस्तर से उठने के लिए शहजादी को असा का सहारा लेना पड़ता था। कायनात बशरियत में 2 बेटियां ऐसी मिली कि जो जवानी में ज़ईफ़ा नजर आई, एक रसूल की बेटी मदीने में, दूसरे हुसैन की बीमार बेटी फातिमा सुगरा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सैयदुल शुहदा के। जी भर के गिरिया कर लीजिएगा, हक़ मातम अदा कर लीजिएगा। हाँ मेरी माँ मेरी बहनों, शहजादी है ज़ैनब की कनीज़ों, शहजादी का मामूल ये हो गया था कि
کہ دن ہے تو رونا، رات ہے تو رونا، ہائے میرا چاہنے والا بابا نہ رہا۔ حسنین سے مخاطب ہوتی تھی، اے میرے لاڈلوں، تمہارا چاہنے والا نانا اس دنیا میں نہ رہا۔ لیکن اہل مدینہ کو شہزادی کا یہ گریہ بھی برداشت نہ ہو سکا، اور ایک مرتبہ مولا متقیان سے کہتے ہیں، یا علی، فاطمہ سے کہیے یا تو دن میں رو لیا کریں یا رات میں رو لیا کریں، ان کے رونے سے ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ ہائے مولا متقیان شہزادی کے نزدیک آتے ہیں، آہستہ سے عرض کرتے ہیں، اے بنت رسول، ارے تمہارے بابا کی امت والے آئے تھے، انہوں نے کہا ہے فاطمہ سے کہیے یا دن میں رو لیا کریں یا رات میں رو لیا کریں، تمہارے رونے سے ان کی نیند میں خلل پڑتا ہے۔ ہائے جیسے ہی رسول کی بیٹی نے یہ جملہ سنا، تڑپ گئی شہزادی، آواز دیتی ہے، یا ابوالحسن، ارے میرے بابا کی امت والوں سے کہہ دینا فاطمہ اپنا رونا کم نہ کرے گی، البتہ رسول کی بیٹی تمہارے درمیان زیادہ دن زندہ نہ رہ سکے گی۔ اور شہزادی کا معمول یہ ہو گیا تھا کہ صبح ہوتی تھی، امور خانہ داری انجام دیتی تھی شہزادی، اور اپنے چھوٹے چھوٹے شہزادوں حسن و حسین کو ساتھ لیتی تھی اور قبر رسول پہ جاتی تھی۔ پورا دن شہزادی بیٹھ کر اپنے بابا پر روتی تھی۔ شام ہوتی تھی، مولا متقیان جاتے تھے، شہزادی کو ساتھ لے آتے تھے۔ ایک روز جب علی جیسا صابر امام شہزادی کو لینے کے لیے پہنچا، رسول کی بیٹی چیخ مار کے روئی۔ آئے مولا آگے بڑھے اور آہستہ سے فرمایا، اے شہزادی، اے زہرا، آج کیا بابا زیادہ یاد آ گئے؟ تڑپ گئی رسول کی بیٹی، آواز دیتی ہے، یا علی، ارے دیکھتے نہیں ہو، ارے جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر پورا دن میں اپنے بابا کو روتی تھی، ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا۔ آج میں اسی طرح دھوپ میں بیٹھ کر اپنے بابا کو روئی ہوں۔ وقت گزرتا رہا عزیزوں، میں نے علماء سے سنا ہے کہ بعد وفات پیغمبر بلال مؤذن رسول نے مدینہ چھوڑ دیا تھا اور شام میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ایک روز شور ہوا کہ بلال مؤذن رسول مدینے میں آیا ہے۔ ہائے کیسی بے بسی تھی! آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ آہستہ آہستہ سماعت کرتی جائیے گا۔ ہاں، ایک مرتبہ جیسے ہی فضا آئی اور آنے کے بعد شہزادی سے عرض کرتی ہے، شہزادی میں سن رہی ہوں کہ آپ کے بابا کا مؤذن بلال مدینے میں آیا ہے۔ شہزادی فرماتی ہے، تب تو بلال کو ہمارے یہاں آنا چاہیے، کیونکہ بیبیوں مسجد نبوی سے ملا ہوا ایک حجرہ، ایک چھپر جیسا بنا ہوا تھا، اور مدینے میں جس کا کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی یا جو مسافر ہوتا تھا وہ اسی میں ٹھہرتا تھا، اور اس کے کھانے کی ذمہ داری رسول اور اولاد رسول کی ہوتی تھی۔ ہائے شہزادی اور شہزادی کے بچے چاہے فاقے میں ہوں، لیکن مہمان کی ذمہ داری رسول کی اکلوتی بیٹی کے اوپر ہے۔ اتنے میں آواز آئی، ابھی شہزادی یہ گفتگو کر ہی رہی تھی کہ آواز آئی، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اے پیغمبر اسلام کی بیٹی، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ شہزادی نے فرمایا، فضا، ارے یہ آواز تو بلال کی معلوم ہوتی ہے۔ اتنے میں شہزادی یہ گفتگو کر ہی رہی تھی کہ شہزادی نے فضا سے فرمایا، فضا قنات لگا دو، پردہ لگا دو، ہم بنفس نفیس بلال سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہائے عالم غربت میں بابا کا مؤذن آ گیا، نہ معلوم شہزادی کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ پردہ لگا دیا گیا، قنات لگا دی گئی، بلال آ کر بیٹھ گئے، گفتگو شروع ہوئی۔ شہزادی سوال کر رہی ہے، بلال، ارے بابا کے بعد تم نے مدینہ کیوں چھوڑ دیا؟ بلال عرض
عرض کرتے ہیں اے شہزادی، ارے بعد وفات پیغمبر مجھ سے مدینے کے حالات دیکھے نہ گئے، لہٰذا میں شام چلا گیا۔ اور شہزادی ایک شب میں نے آپ کے بابا کو خواب میں دیکھا کہ مجھ سے فرما رہے ہیں بلال، ارے میری بیٹی فاطمہ بہت علیل ہو گئی ہے۔ اے شہزادی مجھ سے رہا نہ گیا اور میں یہاں آپ کی عیادت کو چلا آیا۔ اب فرمائیے آپ کا مزاج کیسا ہے؟ شہزادی عرض کرد فرماتی ہے شہزادی بلال، ارے بس وہی تپ ہے، وہی کرب ہے، وہی بے چینی ہے بلال، بس کچھ دن کی زحمت ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ بلال رونے لگا۔ شہزادی فرماتی ہے بلال، ارے جب سے بابا اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تم نے اذان نہیں کہی، ایک عرصہ ہو گیا تمہاری آواز اذان سنے ہوئے، اے بلال آج اذان تم کہو۔ بلال کہتا ہے شہزادی، ارے میں نے قسم کھا لی تھی کہ بعد پیغمبر اذان نہیں کہوں گا۔ شہزادی فرماتی ہے نہیں بلال، تجھے میرے حق کا واسطہ، آج اذان تم کہو۔ بلال نے سر کو جھکا لیا، مسجد کی طرف چل دیے۔ لوگوں میں ایک شور ہے، اہل مدینہ مسجد کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج ایک عرصے کے بعد بلال مؤذن رسول اذان دینے کے لیے جا رہا ہے۔ بلال سر جھکائے ہوئے اسی بلند مقام پہ جا کے کھڑے ہو گئے جہاں حیات پیغمبر میں کھڑے ہو کر اذان دیا کرتے تھے۔ صدائے تکبیر بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے ادھر رسول کی بیٹی بستر سے اٹھی، عصا کا سہارا لیا، فضا نے سہارا دیا، آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس مقام پہ پہنچی جہاں قبر رسول تھی۔ ارے سرہانے کھڑے ہو کر شہزادی نے آواز دینا شروع کی، اے بابا آج آپ کا مؤذن بلال اذان دے رہا ہے، ارے بابا اٹھتے کیوں نہیں؟ اے بابا، ارے جب کبھی آواز اذان آتی تھی یوں تو نہیں سوتے تھے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ارے شہزادی کی بے چینی اور بڑی، ادھر فضا دوڑی ہوئی بلال کے نزدیک آ گئی، بلال اذان روک دے، رسول کی بیٹی کو غش آ گیا ہے، جی چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے عرض کروں، اے شہزادی، ارے آپ کے بابا کا مؤذن بڑی عظمت کے ساتھ آپ کے بابا کا نام لے رہا ہے، آپ سے برداشت نہ ہو سکا۔ ارے ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، باپ کے سینے پہ سونے والی بچی باپ کے سر کو کبھی دو کے نیزہ پہ دیکھ رہی ہے، کبھی یزید کے دربار میں وقت گزرتا گیا، آخر وہ قیامت کا روز آیا۔ ارے جب بیت علی میں کوہرام ہے، رسول کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، حسنین تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں، زینب و کلثوم پچھاڑے کھا رہی ہے۔ حسب وصیت میرے مظلوم امام نے رات کی تاریکی میں شہزادی کو غسل و کفن دیا۔ ارے جنازہ تیار ہوا، عالم غربت میں بچوں کو آواز دے رہے ہیں، ارے بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، حسن آ جاؤ، حسین آ جاؤ، زینب آ جاؤ، ام کلثوم آ جاؤ۔ ارے بچے جنازے کے نزدیک آ کے کھڑے ہو گئے، بس ایک مرتبہ حسین نے دیکھتے دیکھتے ایک چیخ ماری اور آواز دی، اماں، ارے یہ آپ کا حسین کھڑا ہے، اماں کیا اپنے حسین سے باتیں نہ کرو گی؟ اتنا سننا تھا، بندے کفن ٹوٹے، شہزادی نے ہاتھوں کو بڑھایا، آجا میرے لال، میری چھاتی سے لگ جا، لپٹ گئے ماں سے حسین، ادھر سے ملک چلا، یا
ہٹا لو. علی جیسا شفیق باپ موجود تھا. تسلی دے کے حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کر لیا. لیکن ہائے کربلا میں سکینہ باپ کے لاشیں بے سر سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے. کوئی تسلی دینے والا نہیں. ظالم شمر کے تماچے ہیں, سکینہ کے رخسار ظالم کے درے ہیں. بچی کی پشت, سکینہ کی فریاد. بابا کیا یتیموں کے ساتھ یہی برتاؤ کیا جاتا؟